محترم جناب ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، سینئر رہنما ہیں، معروف قانون دان ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے۔ اویس صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ استحکام تب آئے گا جب جو جیت کے آیا ہے، یعنی کہ دھاندلی ہوا ہے الیکشن میں، کیا کہیں گے؟ بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ الیکشن تو ہو گئی، الیکشن کے بعد جس کو مینڈل مل گیا تو آج اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی وفاق میں ایم این ایس کی، اور میں نے جس طریقے سے بدمزگی دیکھی تو ایسا بھی ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، الیکشن میں تو خدشے ہماری پارٹی کو بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو اب مینڈل مل گیا ہے تو اس کو مل گیا، جس کو گورنمنٹ بنا نہیں ہے وہ بنانے دو ان کو۔ اب شور شرابہ مقدس ایوان میں جس طریقے سے بدتمیزی، ابیوز لینگویج، یہ میرے خیال میں وہ اچھا کام نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے پاکستان کی عوام کو میسیج اچھا دینا چاہیے، پرامن طریقے سے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ جو اتنا مینڈیٹ جو بھی لے کے آیا ہے، وہ آزاد جو سنیدہ کاؤنسل جوائن کیا ہے وہ بھی اپنا مینڈیٹ لے کے آیا ہے۔ ان کی عوام کیا سوچے گی، کیا دیکھیں گی؟ یہ ایک مقدس ایوان میں جا کے شور شرابہ کرتے ہیں تو یہ عوام کی کیا خدمت کریں گے؟ ٹھیک ہے، کچھ ہو گیا، جو ہونے والا ہو گیا۔ اب آگے کے لیے سوچو، ملک بڑی کرائسس سے گزر رہا ہے، ملک اکنامک کرائسس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم اپنے آپ کو، ملک کو سب مل کے جل کے کمزور کریں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ پھر ہمارے پاس جو پڑوسی ملک ہے وہ ہمارے پاس کسی ٹائم پہ ہم کو اور مزید کمزور کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں کو چھوڑنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اپوزیشن میں اگر یہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپوزیشن میں یہ بیٹھیں گے۔ اپوزیشن کا اپنا کردار ہے، اور یہ جو ٹریجری میں بیٹھے ہیں وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں گے، ان کا اپنا کردار ہوگا۔ تو آگے کام کرو، آگے چلنے دو، لیکن یہ شور شرابہ یہ کریں گے تو پھر اور بھی ڈسٹرب کریں گے۔ 5 سال جس طریقے سے پہلے گورنمنٹ چلائی تھی، 3 سال خان کی گورنمنٹ چلی تو نہیں چل سکی، اب وہی سیم ڈرامہ ہوگا، وہی سیم مقدس ایوان میں گالم غلط ہوگا، تو میرے خیال میں یہ میسیج اچھا نہیں ہے۔ احمد اویس صاحب آپ کی طرف آؤں گا، کہہ رہے ہیں کہ مطلب تو شور شرابہ یہ پچھلے دور میں بھی تھا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، کوئی آج یہ نہیں ہو رہا، ہمیشہ شور شرابہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فورمز ہیں، ٹریبیونلز ہیں، کورٹس ہیں، اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس طرف جایا جائے اور جمہوریت کو چلنے دیا جائے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی بھی دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے ہیومن ایرر ہوتا ہے، صحیح، کہ 5% 10% جو ہے آپ رکھ لیتے ہیں، اتنے بڑے لیول پہ الیکشن ہو رہا ہے تو کوئی چھوٹی موٹی وہ انڈیجنس جہاں پہ جو ہے وہ ایک پلان دھاندلی نہیں ہے، جگہ کے اوپر کسی ایک سیکشن میں ہو گئی تو پھر اس کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ دھاندلا اس قسم کا ہو، اتنا بڑا اس حد تک ہو کہ جس کو آپ ٹالریٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کہ جہاں پہ ہزاروں کے اندر مینڈیٹ کو چرا کے ایک کا دوسرے کو بدل دیں۔ مثلا میں میاں نواز شریف کی مثال آپ کو دے ہی دیتا ہوں کہ 376 ٹوٹل پولنگ اسٹیشن تھے، اور ان میں سے 343 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ چکا، ٹی وی کے اوپر اناؤنس ہو گیا، اور اس میں یاسمین راشد جو ہے وہ 1,01,000 ووٹ سے جیت رہی تھی، میاں نواز شریف 80,000 کچھ ووٹوں سے ہار رہے تھے، اور یہاں بند کر دیا انہوں نے، اور پھر ریٹرننگ آفیسر کو بدل کے نکال دیا، اس کی جگہ پہ نئے آدمی کو لے کر آئے، اور پھر صبح کے وقت لیٹ جب اگلے دن رزلٹ اناؤنس کیا تو جو 33 پولنگ اسٹیشن باقی بچے تھے ان میں میاں نواز شریف کو 1,01,000 ووٹ اور دیا گیا، اور ان 33 میں یاسمین راشد کو 2,500 ووٹ دیا گیا۔ سر ٹائم لمیٹڈ ہے، بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر